کرامہ، جمنا 1000 کرامتوں سے بڑی بات ہے، 1000 کرامتوں سے بڑی بات ہے۔ انیک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک صحابی کو پہرے پر مقرر کر دیا، ہر وقت یہی کرنا اور کچھ مت کرنا، پہرا ہی دینا۔ وہ پہرے میں لگے رہے، صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہی فلانے آدمی آئے نہیں، اتنے میں گھوڑے پر بیٹھ کر آئے، اور جب آئے تو فرمایا کیسے رہی رات؟ مجھے حضرت اچھی رہی۔ کیا کیا؟ بولے سوائے نماز کے ضرورتوں کو میں گھوڑے سے نیچے نہیں اترا، گھوڑے پر ہی حضرت رات بھر گھوڑے پر ہی رہا۔ فرمایا تم کمائی کر گئے۔ اب اگر تم زندگی میں کوئی نیکی نہ بھی کرو، یہ نیکی تم کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اتنا سا ماننا 1000 عبادتوں سے بہتر ہے، اتنا سا ماننا۔ اطاعت افضل ہے ہر چیز پر، ماننا کیا ہے؟ ہاں، الامر فوق الادب، ماننا ادب سے بڑی چیز ہے۔ اب اس ماحول میں بیٹھ کے جمنا اور بات سننا، بات لینا، دوسرے کو بھی جمانا۔ اب ساتھی کو لے کر آئے ہو نا، انہیں لیبر کی طرح چھوڑ مت دینا، انہیں بھی جمانا اعمال کے اندر۔ ہم سب محتاج ہیں اعمال کے، ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب محتاج ہیں۔ ان مجلسوں میں جمنا، جو جس وقت کی مجلس ہے اس موقع کا عمل قیمتی اسے کرنا۔ کرو گے نا؟ کرو گے کہ سو گے؟ اے بولو نا، ارے کرو گے کہ سو گے؟ ہاں، ابھی سے سو گے تو کرو گے، کرو گے کیا کرو گے؟ ایک تو یہ تمام اعمال میں لگنا، اپنا مسئلہ مثلا اجتماعی تعلیم ختم ہو گئی، اجتماعی بات ختم ہو گئی، اب انفرادی اعمال ہے، اس میں اپنی نماز، تسبیح ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا۔ ہماری اس پنڈال میں جتنا ذکر اور جتنی فکر اور جتنا تلاوت، جتنا مانگنا ہوگا اتنی خیر آئے گی، اتنی نورانیت آئے گی، اتنی بھلائی آئے گی۔ ادھر ادھر کی بات کرو ہی مت، یہ مسجد سمجھو اسے۔ مسجد میں جیسے ادھر ادھر کی بات کرنا منع، یہ پنڈال میں ادھر ادھر کی بات کرنا بھی منع۔ کرو گے نا؟ ہاں، بات کریں گے بولتے نہیں، صرف دعوت کا تشکیل ذہن بنانا، بس یہ عمل یہاں پر جم کر کے ہونا چاہیے۔ یہاں کے اعمال اور پھر انفرادی اعمال اور دعاؤں کا اہتمام۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کی دعا سے بیڑا پار کرے، اور کس کی دعا سے اللہ تعالیٰ کام آسان کرے، اور کس کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دے، نہیں بول سکتے۔ لا یعجز القضاء الا الدعاء، دعا اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ کے فیصلے کو بھی بدل دیتی، تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے دعا۔ اسباب کی دنیا میں ناممکن اور دعا کی دنیا میں ممکن۔ کیوں آج کے زمانے میں 100 سال کا بڈھا ہو، 100 سال کی بڈھی ہو، بچہ ہوتا کیا؟ ارے بولو نا یار، کچھ بولتے ہی نہیں۔ ارے ہوگا کیا؟ نہیں، لیکن حضرت زکریا کو اللہ نے دیا دعا کی برکت سے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ اکیلا مت چھوڑ، مجھے میرا وارث بنا دے۔ اولاد نہیں تھی، اللہ نے کہا جاؤ، تم کو ہم نے یایا دینے کا وعدہ کیا۔ بہت خوش ہوئے، گھر میں آئے اور بڈھی کو بولنے لگے اللہ نے اولاد دینے کا وعدہ کیا۔ ارے بولے کیا بات کرتے، میں بڈھی تم بڈھے، کہاں سے بچہ ہوگا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، ارے اللہ کی بندی تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اللہ نے بڑی عمر میں اولاد دی، جبکہ اولاد کی کوئی امید نہیں تھی، تو دعا کی دنیا میں ممکن اور اسباب کی دنیا میں ناممکن۔ دنیا کے اسباب کی دنیا میں گرمی کا کم ہونا ناممکن، اور دعا کے لین میں ممکن ہے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہلکا کر دے، کم مت کر دے۔ تیرے معاملے میں کیا مداخلت کا حق رکھتے ہیں؟ کم کر دے، ہلکا کر دے، یا یہ برداشت کے لائق کر دے۔ ہم بھاگے نہیں ادھر، ہم بھاگنے میں کیا دیر لگتی، بھاگنا چاہیے۔ شیطان بہانہ بنا کے بھگا کے لے جائے گا۔ اس کے لیے ایک بات، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرو گے نا۔ ایک تو اس مجمع میں قدردانی کے ساتھ جمنا، خدمت، تشکیل اور دعا،
اور دعا، یہ اعمال ہیں، اور اللہ کی طرف نگاہ۔ دیکھو ہماری سب سے بڑی کمزوری اس وقت یہ ہو رہی ہے، اسباب کی طرف نگاہیں زیادہ اٹھ رہی ہیں اور چیزوں کی طرف زیادہ، اللہ کی طرف کم۔ نہیں، اللہ کی طرف نگاہ اٹھنی چاہیے ہر حال میں، کچھ بھی ہو، نعمت ہو تو بھی اور نعمت نہ ہو تو، ہر حال میں کرو گے نا بھائی، کہ اللہ بس تیری ذات کرنے والی، تیرے سوا کوئی کرنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے اور پیشانی حوض سے لگ رہی، اور جس مکے سے رات کے اندھیرے میں نکلے اس مکے میں اللہ نے دن کے اجالے میں عزت کے ساتھ داخل کیا، لیکن آپ کی تواضع کا یہ عالم ہے کہ یہ پیشانی حوض سے لگ رہی اور فرمانے لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ اے اللہ بس تیری ذات کے سوا کوئی نہیں، تو اکیلا ہے، تو نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تو نے ہم جیسے کمزور بندوں کی مدد کی، اور باطل طاقتوں کو شکست دینے والی طاقت تیری طاقت ہے، ہم سے کچھ نہیں ہوا اور تیری ذات سے سب کچھ ہوا۔ جب کام کرنے کے اندر نگاہ اللہ سے ہٹتی ہے، مخلوق پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو مخلوق کے حوالے کر دیتا، نمٹ اپنے مسئلے کو جا کر، اور مخلوق کی بس کی بات ہے کسی مسئلے کا حل کرنا، اور مسئلے کا حل کرنا کس کی بس کی بات ہے؟ ایک اللہ کی بس کی بات۔ خوب مانگنا اللہ سے، اللہ پر نگاہ جمع کر رکھنا، یہ اپنے کام کی جان ہے۔ جب ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، الٹی سیدھی باتیں کرے گا تو خدا کو پسند نہیں آتی، کوئی جملہ بڑے پن کا اللہ کو پسند نہیں آتا۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ بڑے پن کی بیماری اتنی خطرناک، ایک اللہ والے کے دل سے بھی سب سے آخری میں جو بیماری نکلتی ہے وہ اقتدار کی بیماری، بڑے پن کی بیماری سب سے آخری میں نکلتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی بڑے پن کی بیماری ہوگی، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا، 500 سال دوری سے جنت کی خوشبو آئے گی، وہ بھی نصیب نہیں ہونی کی۔ بڑا پن نہیں۔ ہمارے یہاں ہمارے حضرت فرماتے تھے چھوٹا بن کر چلنے میں نفع ہے، اور بڑا بننے کے چکر میں رہتا اللہ بھی پسند نہیں کرتا، مخلوق بھی پسند نہیں کرتی۔ لوگ کیا بولتے، ارے اکڑو ہے جانے دو، خیر بات مت کرو اسے، اور اللہ کہتا ہے یہ بڑا متکبر ہے ہٹاؤ اس کو۔ اور جو تواضع والا ہوتا ہے اللہ بھی پسند کرتے ہیں اور مخلوق بھی پسند کرتے ہیں۔ یاد بہت اچھا ہے، بہت نرم ہے، بہت بااخلاق ہے۔ ایک تو چھوٹا بن کے چلنا، گھس کے رہنا، اعمال میں لگ کر رہنا، اپنے وقت کو سنبھالنا، اپنے وقت کی قدر کرنا اور اعمال کی پابندی کرنا، اور ایک دوسرے کو آمادہ کرنا اللہ کے دین کے کام کے واسطے۔ کیوں بھائی کرو گے نا؟ اچھا اب ایک کام کرو، درود شریف پڑھ لو۔